بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی، جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، بہت سی خبریں لے کے آیا ہوں آپ کے ساتھ، آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے بہت سی خبریں لے کر، لیکن اس میں سیاسی بھی ہیں، عدالتی بھی ہیں، اور بہت سی ہیں جو سیاسی اہم آ رہی، کیونکہ الیکشن میں اب گنتی کے دن رہ گئے ہیں 35، اور 35 دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے الیکشن پہ ابھی بھی لوگوں کو ابہام لگتا ہے اور لوگوں کا خیال ہے۔ تو ستارہ شناس کیا کہہ رہے ہیں ان کی باتیں بھی کروں گا آپ سے۔ تو پہلی خبر یہ ہے کہ عمران خان ایک بڑا ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، تحریک انصاف کے لیے بہت سی خوشخبریاں اور بدخبریاں۔ یہ کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ سے کروں گا۔ طاقتور کون ہے، عمران خان یا اسٹیبلشمنٹ؟ یعنی مقابلہ دونوں طرف سے چل رہا ہے۔ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری دونوں نے پڑاؤ ڈال دیا لاہور میں۔ وہ کیا رزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ پھر جو معاملات ہیں وہ ہیں نواز شریف اور مسلم لیگ پھنس گئی، کیسے پھنس گئی، کیا ہوا، کیا نہیں ہو رہا، کیا ہونے والا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی خبر کہ نواز شریف پھنس گئے، مسلم لیگ نون بھی پھنس گئی۔ کیسے پھنس گئی؟ وہ جو میں بہت دنوں سے کہہ رہا تھا کہ اتحادی جماعتوں کی خواہشات پر قاف لیگ نے کہا 4 قومی اسمبلی کی سیٹیں دے دیں اور 1 سیٹ دے دیں، 8 سیٹیں دے دیں صوبائی اسمبلی کی۔ تو ابھی جواب نشتہ، یعنی ابھی جواب نہیں دیا گیا ان کو۔ دوسری جانب IPP وہ بھی ایڈجسٹمنٹ مانگتی ہے، اور لاہور جو مسلم لیگ کا قلعہ سمجھا جاتا ہے اس میں بھی وہ مانگتی ہے۔ تو ابھی وہ بھی معاملات فائنل نہیں ہوئے، اسی لیے نواز شریف صاحب بار بار اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کرنے کے باوجود بھی، یعنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی کرنے کے باوجود ابھی تک ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصلہ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ بہت سی چیزیں، بہت سی ناراضگی ہیں، بہت سی پسند ناپسند ہیں۔ کچھ لوگ ٹکٹیں چاہتے ہیں، کچھ لوگ بھاگنا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ نہیں دیتے تو اس سے پہلے ہم کہیں اور چلے جائیں۔ لہٰذا نواز شریف صاحب بھی پاجی 3 باری وزیر اعظم رہے نا پاکستان کے، انہوں نے بھی کہا آخری دم تک جناب جان ایسی بھی نہیں چھڑنی کہ تسی نس کے کسی اور چلے جاؤ۔ جیسے ہوتے ہیں نا کالجز میں داخلے ہوتے ہیں تو بڑے نمبر والوں کی لسٹیں لگا کے پہلے جو کالجز ہیں وہ لے جاتے ہیں، اور دوسروں کے لیے وہ چھوڑتے ہی نہیں کہ کہیں جا سکے فیسیں ویسیں جمع کر۔ بالکل اسی طرح سیاسی پارٹیاں بھی کھیل رہی ہیں اور نواز شریف صاحب بھی کھیل رہے ہیں کہ آخری دم پر وہ ٹکٹیں دیں گے، اس سے پہلے ٹکٹ نہیں دیں گے۔ لیکن ٹکٹ دیں گے کس کو؟ سردار ایاز صادق اور رحیل اصغر آمنے سامنے، اسی طرح باقی معاملات بھی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہیں جو معاملات ہیں کہ اس حلقے سے لڑنا چاہتے ہیں، وہ اس حلقے سے۔ سردار ایاز صادق نے احتیاطاً 2-3 حلقوں سے کاغذات جمع کرائے ہوئے، شاید انہیں پتہ تھا کہ یہ معاملہ بنے گا کیونکہ نئی حلقہ بندی ہوئی ہیں۔ لیکن جو ایک تصویر چھپی، جو میں نے کل کہا تھا کہ 2 بڑوں کی ملاقات خفیہ، اس نے ہلچل مچا دی۔ اپنا خورشید علی شاہ اور سردار ایاز صادق کی جو تصویر چھپی تو وہ آ گئی مسئلہ۔ لوگ یہ سمجھنے لگ گیا کہ شاید رحیل اصغر سے سردار ایاز صادق کا چونکہ پھٹا پڑ گیا حلقے میں، لہٰذا سردار ایاز صادق پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور خورشید علی شاہ سے انہوں نے یہ خیر سگالی کی ملاقات کی۔ لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، دونوں جانب سے کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا۔ تاہم لوگ اندیشے لگا رہے ہیں، لوگوں کو تحفظات ہو گئے، اور پھر مسلم لیگ نون میں سردار ایاز صادق کے خلاف جناب بڑی لہدے ہوئی کہ نہیں جناب یہ کیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پرانے واقف کار ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، اور میں اسپیکر رہا ہوں قومی اسمبلی کا، تمام لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، لہٰذا ملاقات کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن اس پہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف معاملات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، پیپلز پارٹی اپنے حلقے فائنل کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون نے صرف بلوچستان میں حلقوں کو فائنل کیا ہے، باقی ابھی نہیں کیا، اور IPP بھی ابھی سوچ میں پڑی ہے، مصلحت پسندی میں ہے، اس کا بھی بڑا خیال ہے۔ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا آصف زرداری کی صدارت میں، اس میں کچھ فیصلے کیے گئے۔ ایک تو فیصلہ یہ ہوا 127 سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری، تو وہاں مختلف کمیٹیاں بنائی جائیں گی اور مختلف کیمپ بنا کے بہت زبردست قسم کی ان کی جیتنے کے لیے تیاری کی جائے گی۔
یعنی وہ کہتے ہیں یہ حلقہ ہم نے جیتنا ہے۔ دوسرا یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ کم از کم 80 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کو پورے پاکستان سے لینی چاہیے تاکہ اقتدار تک پہنچ سکیں، اور اس سے زیادہ ہو جائیں تو پھر بونس ہوگا، تو اس کی حکمت عملی بنائی جا رہی۔ لیکن آصف علی زرداری نے ایک اعلان کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر جیتی اور اسے اقتدار ملا تو بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم ہوں گے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 3 امیدوار ہمارے پاس ہیں، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور خورشید علی شاہ، لیکن تینوں موجود تھے اس اجلاس میں، اور وہاں آصف علی زرداری نے یہ بات کی۔ کیوں حکمت عملی یہ بنائی گئی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی کہ الیکشن جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے نام پر ہی لڑا جا سکتا ہے، کیونکہ آصف زرداری پر ماضی میں بہت سے الزامات لگائے گئے، انہیں قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی، انہیں مفاہمتی پالیسی بھی کی، انہوں نے دوستی بھی بہت نبھائی، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ایک زرداری سب سے یاری، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں، آصف زرداری مفاہمت کا بادشاہ ہے اور ایک زرداری سب پہ بھاری۔ تو یہ لوگوں کے تاثرات ہیں، اس کے لیے حکمت عملی بنا لی ہے، اور زیادہ ٹائم دیں گے بھٹو جو ہیں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری اب پنجاب کو۔ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو نے پنجاب کو بہت وقت دیا تھا، خصوصی اہمیت دی تھی، بے نظیر بھٹو نے بھی دی تھی، لیکن آصف علی زرداری نہیں دے سکے، لہٰذا پنجاب میں ان کا نام لیوا کوئی نہیں بچا تھا۔ اب یہ لوگ پورا وقت دینے کو تیار ہیں، اور اگر انہیں مستقبل میں بھی یہ خیال رکھا تو یقیناً پیپلز پارٹی جو ہے یہ مستحکم ہو سکتی ہے۔ اب بات آگے چلتی ہے تو ایک اور بات جو میں نے کہی تھی آپ کو گزشتہ ولاگ میں جمشید دستی کے حوالے سے، اس پہ بڑے اعتراضات ہیں لوگوں کو، تو اس کا جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جناب مظفر گڑھ میں ان کے خلاف بہت سے بینر لگ گئے ہیں، اشتہارات لگ گئے ہیں کہ عورت کارڈ نہیں چلے گا، مکار جمشید دستی نہیں چلے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشتہارات اور یہ بینر کس نے لگائے، جبکہ وہ وہاں کا ایک مقبول لیڈر اور وہاں کا رہائشی بھی ہے؟ تو کیا یہ عام آدمیوں نے لگائے ہیں، ووٹرز نے، یا خاص آدمیوں نے لگائے ہیں، یا صرف جمشید دستی کے جو مخالفین ہیں یا اس سے خوف زدہ ہیں ان لوگوں نے لگائے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال یہ ہے، لیکن جمشید دستی نے بھی اپیل کی، ہم نے آپ نے بھی کی کہ اس مظلومیت کا جو ہے وہ حل نکالنا چاہیے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ حادثہ کیسے ہوا، جو جمشید دستی جس کے دعوے دار ہیں کہ پولیس نے دعویٰ بولا اور سب کچھ ہوا، لیکن ابھی تک کسی نے آئی جی نے یا سپریم کورٹ نے یا لاہور ہائی کورٹ نے کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے۔ دوسری جانب ایک اور اپڈیٹ ہے، وہ اپڈیٹ ہے ان کی زرگل کی جو اپنا زرتاج گل کی، جن کو رات کو عدالت کھلی اپنا پشاور ہائی کورٹ، اور وہاں چیف جسٹس جو تھے جسٹس ابراہیم خان، انہوں نے ان کی ضمانت لے لی 19 جنوری تک، اور انہوں نے کہا باقاعدہ زرتاج گل نے روتے پیٹتے ہوئے ایک ویڈیو بھی ان کی آئی ہے سامنے جس میں وہ بغیر میک اپ کے اور پہچانے بھی نہیں جا رہی، تو انہوں نے کہا اگر میں ایسے بھی نکلوں گی ضمانت کے بعد بھی مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا پھر ہم دیکھیں گے اور آئی جی صاحب دیکھیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں انصاف مانگنے آئے اور ہم اسے انصاف نہ دیں؟ وہ اس وقت اسلام آباد میں تھے جب ان کو اطلاع ملی اور پتہ لگا کہ پشاور ہائی کورٹ میں زرتاج گل بیٹھی ہیں، لہٰذا وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے عدالت رات کو کھول کے جناب 12 بجے ان کی ضمانت لی۔ تو یہ ریلیف بھی مل گیا تحریک انصاف کو۔ تو تحریک انصاف کو ایک ریلیف، سب سے بڑا جو ریلیف ملا وہ سب سے بعد میں بتاؤں گا، چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں اور کر لوں کہ وہ ریلیف وہ بھی ہے کہ دیکھیں جی وہ جو اپنا سبطان خان اسپیکر پنجاب اسمبلی، ان کو بھی جناب کاغذات جو مسترد ہوئے تھے وہ منظور ہو گئے، ان کے بیٹے کے بھی منظور ہو گئے، فردوس شمیم نقوی کے بھی منظور ہو گئے، اعجاز الحق کے بھی منظور ہو گئے، یعنی یہ سلسلہ اپلیٹ کورٹ سے نکلنا شروع ہو گیا کہ اب کاغذات کچھ منظور ہونے شروع ہو گئے ہیں، اپیلیں منظور ہو گئی ہیں کچھ کی۔ پھر ایک اور بات کہ عمران خان نے میاں والی میں جو مسترد ہوئے تھے ان کے کاغذات، اس پر بھی اپیل کی تھی، اس کو بھی سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا، ابھی اس پہ کارروائی باقی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا جو ایک ریلیف ملا عمران خان کو وہ یہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، وہاں سے جناب فیصلہ آیا کہ جناب جو عمران خان پر پابندیاں لگائی گئیں کہ اس کی تقریر بھی ٹی وی پہ نظر نہ آئے، اس کا نام بھی ٹی وی پر نہ لیا جائے، وہ پابندی انہوں نے ختم کر دی، اور انہوں نے جناب پیمرا کو نوٹس کیا، پیمرا نے آ کے کہا جناب ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب معاملات یہ ہیں کہ اگر نہیں ہے پابندی تو پھر کیوں ان کا چہرہ بین کیا گیا ہے؟
یعنی کسی بھی چینل پہ نہیں چلتا، ان کی کوئی بات نہیں چلتی، ان کا کوئی نام نہیں چلتا. لہٰذا لاہور ہائی کورٹ نے جناب اب نوٹسز بھی جاری کر دیے، پیمرا مکر بھی گیا ہے کہ ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی. تو اب دیکھیں یہ ریلیف بہت بڑا ریلیف ہے کہ انہوں نے کہا نہیں، عمران خان کی تقریر بھی نظر آئے گی، عمران خان کا نام بھی لیا جائے گا، ان کو خبروں سے ان کا بلیک آؤٹ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. اب دیکھیں کیا یہ بہت بڑا ریلیف ہے اور بہت دیر بعد ملا ہے، لیکن مل گیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے. تو ایک پشاور ہائی کورٹ سے ملا زرتاج گل کو، ایک لاہور ہائی کورٹ سے ملا. ابھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ دما دم مس کلندر ہو رہا ہے مختلف مقدمات میں، وہاں سے ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں. اب بات کرتے ہیں الیکشن کی. سامیہ خان کی میں نے بات کی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، نواز شریف جو ہے وہ کنگ بنتے نظر نہیں آ رہے، وہ کنگ میکر ہوں گے، یعنی چوتھی دفعہ وزیر اعظم وہ نہیں بن پائیں گے، کیونکہ یہ جو کھچڑی پکی ہے اب اتحادیوں کے ساتھ، اس میں ان کو 2/3 اکثریت نہیں مل سکے گی. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 5 فروری کے بعد جو ہے معاملات پاکستان کے بہتر ہوں گے، اور پاکستان جو ہے 5 فروری کے بعد یعنی پاکستان لاڈلا ہوگا اور کوئی لاڈلا یہاں نہیں ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ حادثہ نہ ہوا، کوئی اسپیشل واقعہ نہ ہو گیا ثانیہ، تو الیکشن 8 فروری کو ہوں گے. اور دوسرے جو ستارہ شناس ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 20 جنوری جو ہے بڑی اہم تاریخ ہے، اس سے پہلے اگر کوئی ثانیہ یا کوئی حادثہ نہ ہوا تو پھر جناب 8 کو الیکشن بھی ہوں گے اور اس کے مثبت رزلٹ بھی نکلیں گے. یہ تھیں آج کی تازہ ترین باتیں. باقی تفصیلات پھر بتاؤں گا. باقی صحیح اور بھی بہت سے ریلیف مل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ الیکشن کا ماحول بن رہا ہے، لیکن صحیح معنی میں اس انداز میں الیکشن کا ماحول ابھی تک نہیں بن سکا جو بننا چاہیے تھا. لہٰذا لگتا یہ ہے کہ ان الیکشن پہ نتائج جو ہوں گے وہ وہی ہوں گے کہ آنے والی حکومت اتحادی ہوگی، کسی کو اکثریت نہیں مل سکے گی. یہ ہے میرا خیال. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.